جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله لننشر الخير في الكون الذي حارى ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور عزیز ساتھی، شعبان المعظم کا مہینہ قریب الختم ہے. اس کے بعد رمضان المبارک کی آمد ہے. اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کا یہ مبارک مہینہ نصیب فرمائے اور رمضان کی برکات سے، رمضان کی رحمتوں سے اللہ رب العزت ہمیں نوازے. اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو اپنے سے قریب کرنے کے لیے سال میں کچھ دن، کچھ ایام، کچھ مہینے اور کچھ وقت ایسے عطا کرتے ہیں کہ جس میں وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر وہ بندے اللہ کا خصوصی قرب حاصل کریں. یوں کہہ لیجئے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک آفر ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے ایک سیل ہوتی ہے جو بندوں کو عطا کی جاتی ہے. اور دنیا کا دستور ہے کہ اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ فلاں جگہ سیل لگا ہوا ہے یا فلاں جگہ یہ آفر ہے، یا اعلان کر دیا جائے کہ فلاں مال میں یہ آفر، یہ سیل لگا ہوا ہے، تو وہاں خریداروں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، صرف اس بنا پر کہ ہمیں کم دام میں زیادہ جو ہم چاہتے ہیں چیز مل جائے گی. صرف یہی انسان کے دل میں ہوتا ہے کہ ہم وہاں جائیں گے تو چونکہ سیل لگا ہوا ہے تو کم پیسوں میں ہمارا کام بن جائے گا اور ہم کو وہ چیز مل جائے گی جو ہم چاہتے ہیں. ایسے ہی اللہ رب العزت کچھ دنوں کو، کچھ ایام کو، کچھ مہینوں کو اللہ رب العزت خاص کر دیتے ہیں اور یہ اعلان کر دیتے ہیں کہ یہ دن یا یہ مہینہ تمہارے لیے کہ آفر ہے، تم اس میں کم عبادت کرو گے، ہم اس میں بہت زیادہ تم کو عطا کریں گے. یعنی عام دنوں میں جو عبادت بندہ انجام دے گا، اگر اس دن میں کم انجام دیا عبادت تو اللہ رب العزت کا چونکہ سیل اور آفر لگا ہوا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، تو اللہ رب العزت کم عبادت پر بھی بہت زیادہ اجر و ثواب عطا کرتے ہیں. رمضان المبارک کے مہینے کو لے لیجئے،
اللہ رب العزت رمضان المبارک کے مہینے میں جو فرض نماز کا جو ثواب ہے، اللہ رب العزت ایک فرض کے ثواب کو 70 فرضوں کے برابر کر دیتے ہیں۔ یعنی انسان اگر ایک فرض نماز ادا کر رہا ہے تو گویا غیر رمضان کے اس نے 70 فرض ادا کیے۔ اور فرض عبادت جو ہوتی ہے اللہ کے یہاں بہت مقبول ہے، اور سب سے پہلا درجہ عبادتوں میں فرض عبادت کا ہی ہے۔ اللہ کا قرب بندہ جتنا فرض عبادتوں کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے اتنا کسی اور عبادت کے ذریعے سے نہیں حاصل کر پائے گا۔ جو لوگ صرف نفلی عبادت کرتے ہیں، ذکر و تسبیح کرتے ہیں اور فرائض میں کوتاہی کرتے ہیں تو اللہ کا قرب اتنا حاصل نہیں کر پائیں گے۔ لیکن اگر فرض نمازوں یعنی فرض عبادات کے ساتھ ساتھ وہ نوافل کا بھی اہتمام کر رہا ہے، ذکر و تسبیح کا بھی اہتمام کر رہا ہے، تہجد بھی پڑھ رہا ہے، اوابین بھی پڑھ رہا ہے، چاس بھی پڑھ رہا ہے، تلاوت بھی کر رہا ہے، یعنی جتنے نوافل ہیں سارے کے سارے نوافل کو انجام دے رہا ہے، تو فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جو نوافل ادا کر رہا ہے وہ اس کے ذریعے سے اللہ کا خصوصی قرب اس کو حاصل ہو، وہ اللہ سے زیادہ قریب ہو جائے گا۔ تو اللہ رب العزت رمضان المبارک کے مہینے میں فرض نماز یا فرض عبادت جو بھی آپ انجام دیں گے اس میں 70 فرضوں کے برابر اس کا ثواب اللہ رب العزت بڑھا دیتے ہیں۔ دیکھیے کتنی بڑی آفر ہے اللہ رب العزت کی طرف سے کہ بندہ ایک فرض ادا کر رہا ہے، اللہ رب العزت اس کے ثواب کو 70 فرائض کے برابر کر رہے ہیں۔ اور اگر بندہ ایک نفل عبادت انجام دے رہا ہے، جیسے نوافل پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، تسبیح پڑھ رہا ہے، یا قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، صدقہ خیرات کر رہا ہے، جو بھی نوافل اس مہینے میں انجام دیتا ہے بندہ، اللہ رب العزت اس کا ثواب فرض کے برابر کر دیتے ہیں۔ یعنی فرض کا جتنا ثواب ہے اتنا ایک نفل کا ثواب اس مہینے میں ہے۔ اب انسان کی بہت بڑی محرومی کی بات ہوگی کہ وہ اس مہینے میں بھی اللہ کی اس بے پناہ رحمت سے محروم ہو جائے۔ اس آفر سے اور اس سیل سے اگر وہ فائدہ نہیں اٹھا رہا ہے تو اس سے بڑا محروم شخص دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا، یہ میں محروم کا لفظ جو استعمال کر رہا ہوں میری زبان نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے اور جو برکتیں اللہ رب العزت اس مہینے میں نازل کرتے ہیں اور جو بھی خیر اللہ رب العزت کی طرف سے ہوتا ہے، جو شخص اس مہینے میں ان ساری چیزوں سے محروم رہا وہ سارا کا گویا ساری خیر سے محروم رہا ہو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو رمضان مبارک کا مہینہ میسر آ گیا، یعنی اللہ رب العزت نے اس کو اتنی زندگی عطا کی کہ وہ رمضان مبارک کے مہینے کو پا لیا اس نے، لیکن اس نے رمضان المبارک کے مہینے کو غفلت میں گزار دیا، نہ تو اس نے دن میں روزہ رکھا، نہ رات میں تراویح پڑھی، اور نہ اس نے کوئی عبادت انجام دی، بلکہ ایسے ہی اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آیا ہے، بس ایسے ہی غفلت میں اس نے پورے رمضان کو گزار دیا جیسے اور مہینوں کو اور دنوں کو گزارتا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس مہینے میں اللہ کی رحمت اور اللہ کی مغفرت سے محروم ہو گیا تو پھر اس کی مغفرت اور بخشش کا کوئی اور مہینہ آ ہی نہیں سکتا۔ اور کون سا ہوگا مہینہ بتائیے؟ جو جس مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمت بے انتہا بارش کی طرح برس رہی ہے، جب اس مہینے میں اللہ کی رحمت سے فائدہ نہیں اٹھایا تو بتائیے اس بندے کے لیے اور کون سا وقت ایسا آئے گا کہ جب اللہ کی رحمت سے وہ فائدہ اٹھائے اور اللہ کی رحمت اللہ کی عبادت کر کے وہ اپنے آپ کو اپنی مغفرت کروا لے۔ اس لیے دوستو رمضان المبارک کے ایک ایک مہینے کی قدر، ایک ایک لمحے کی، ایک ایک سیکنڈ کی، ایک ایک منٹ کی اس کی قدر کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے اور جب
ہمارے یہاں کوئی مہمان آتا ہے، سمجھ لیجئے رمضان مبارک ہمارے لیے ایک مہمان ہے، اور جب ہمارے یہاں مہمان آتا ہے تو مہمان کا کیا کرتے ہیں؟ اکرام کرتے ہیں، اس کو عزت سے کھانا کھلاتے ہیں، بٹھاتے ہیں، اس سے باتیں کرتے ہیں اور اس کے آرام کا خیال رکھتے ہیں۔ تو ایسے ہی رمضان المبارک کا جو مہینہ آ رہا ہے یہ بھی ایک مہمان ہے ہمارے لیے، اور اس مہمان کا ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اکرام کریں۔ اگر ہم نے رمضان المبارک کے مہینے کا اکرام نہیں کیا تو رمضان المبارک ہم سے روٹ کر جائے گا، اور پھر پتہ نہیں ہمیں دوبارہ یہ مہینہ نصیب ہو یا نہ ہو۔ ہمارے کتنے ساتھی ایسے ہیں جو گزشتہ سال تھے لیکن اس سال نہیں ہیں۔ اگر مہمان آپ کے یہاں آ جائے، رمضان مبارک کا اکرام کیا ہے؟ ہم اس میں اللہ کی عبادت کریں، اس کے ایک ایک لمحے کی قدر کریں، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کو ہم انجام دیں۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو لوگوں کو خوشخبری دیتے تھے، صحابہ کرام کو بلا کر خوشخبری سناتے کہ بہت برکتوں والا مہینہ آیا، اللہ کی رحمت بے پناہ بندوں پر نازل ہوتی ہے، اس کی رحمتیں اترتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول کے بارے میں صحابہ نے فرمایا کہ کان اجود من ریح المسک، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بہت بڑھ جاتی تھی۔ اور سخاوت کے بارے میں تو فرمایا کہ جیسے تیز ہوا چلتی ہے، اس تیز ہوا سے بھی زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں سخی ہو جاتے ہیں، یعنی جو بھی آیا اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ ایک ہوا تو اللہ رب العزت چلاتے ہیں جو پورب کی طرف سے چلتی ہے، ایک ہوا پچھم کی طرف سے چلتی ہے، لیکن ایک ہوا اللہ رب العزت ایسی چلاتے ہیں جو نہ پورب نہ پچھم، بالکل چاروں طرف پھیلی رہتی ہے، یعنی اس کا کوئی رخ ہی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس مہینے میں تھی، اس کا کوئی رخ نہیں، جو بھی آیا سب اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ تو مہمان کا اکرام، اگر مہمان آ جائے ہم اس کو کھانا کھلائیں، کھانا کھلانے کے ساتھ ساتھ اس کو ستائیں بھی، یا کچھ ایسا لفظ کہیں جو اس کو برا لگے۔ کھانا بھی کھلا رہے ہیں اور اوپر سے اس کی چٹکی بھی لے رہے ہیں، تو بتائیے اس کو اچھا لگے گا؟ آپ اچھا سا کھانا کھلائیں اس کو، مہمان کو بلا کر، آپ کے گھر میں مہمان آیا ہوا ہے، کھانا بھی کھلائیں اور اس کا مذاق بھی اڑائیں، اس کو ستائیں بھی، تو بتائیے اس کو اچھا لگے گا؟ آپ پانی بھی اچھا شربت پلائیں، لسی پلائیں، اچھی یعنی کولڈ ڈرنک پلائیں، سب کچھ اس کو پلائیں، اس کے ساتھ ساتھ اس کو تھوڑی سی تکلیف بھی پہنچائیں۔ بتائیے آپ کے کھانے کو یا پینے کو یاد رکھے گا وہ جانے کے بعد؟ کیا یاد رکھے گا؟ کیا یاد رکھے گا؟ یاد رکھے گا اس نے مجھے کھانا کھلایا تو لیکن اس کے ساتھ ستایا بھی، وہ کھانا اور پینا بھول جائے گا، صرف آپ کے ستانے کو یاد رکھے گا، آپ کی تکلیف کو یاد رکھے گا، اور دوبارہ آپ کے گھر کی طرف رخ نہیں کرے گا۔ ایسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ مہمان ہے۔ اس مہینے کی اکرام یہ ہے کہ ہم اس میں اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ کریں، اس مہینے کی قدر کریں، اور سب سے خاص اکرام اس کا یہ ہے کہ اس مہینے میں ہم گناہ کو چھوڑ دیں، گناہ کی طرف بالکل ہمارا دل مائل ہی نہ ہو۔ اگر گناہ، ہمارا نفس گناہ کی طرف آمادہ کرنا چاہے تو ہم اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھیں، بالکل گناہ کو ہم اس مہینے میں چھوڑ دیں۔ اگر ہم بھوکے پیاسے بھی رہے ہیں، رمضان مبارک کا مہینہ ہم گناہ بھی کر رہے ہیں، تو بتاؤ کتنی تکلیف ہوگی۔ ایک صاحب عمر دراز سے کہیں جا رہے تھے، راستے میں روزے کا مہینہ، عمر دراز کافی عمر تھی، بل کہہ لیجیے کہ مطلب شیخ فانی جس کو کہتے ہیں، جس کے اوپر روزہ فرض نہ ہو، وہ جا رہے تھے، چند نوجوان موجود تھے وہاں، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، نل لگی ہوئی تھی، وہ نل میں پانی آ رہا تھا، انہوں نے، ان بڑے میاں نے جو ہے پانی پی لیا اس سے،
وہ منچلے نوجوان تھے، انہوں نے دیکھا کہ بڑے میاں رمضان مبارک کے مہینے میں پانی پی رہے ہیں، جا کے گھیر لیا ان کو اور کہا آپ روزے سے نہیں ہیں آپ؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میرا روزہ ہے، لیکن میں صرف روزے میں کھاتا ہوں اور پیتا ہوں، بس کھاتا ہوں اور پیتا ہوں، باقی میرا روزہ ہے۔ تو ایک ایسا روزہ ہوا کہ بس میں نہ تو کوئی گناہ کا کام کرتا ہوں، نہ غیبت کرتا ہوں، نہ کسی کے معاملے میں ٹانگ اڑاتا ہوں، اور کوئی بھی گناہ کا کام نہ اپنے ہاتھ سے، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنی آنکھ سے کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کرتا ہوں۔ ان سارے کاموں کو میں نے چھوڑ دیا ہے، صرف کھانے پینے کو نہیں چھوڑا میں۔ تو کہا ایک آپ کا روزہ کیسے ہوا؟ تو بڑے بھی نے کہا اچھا بتاؤ تم لوگ روزے ہو؟ کہا جو بات آپ نے کہی ہے نا کہ میں نہ گناہ کی طرف دیکھتا ہوں، نہ گناہ کی طرف چلتا ہوں، نہ گناہ کا کوئی کام کرتا ہوں، ہم لوگ تو ایسے ہیں جو صرف ہم نے کھانے پینے کو چھوڑا ہے، باقی یہ ساری چیزیں ہم نے تو نہیں چھوڑی۔ ہم تو اپنی آنکھوں کے ذریعے سے بد نظری کرتے ہیں، کانوں سے گناہ کی آواز کو سنتے ہیں، پیروں سے گناہوں کی طرف چلتے ہیں، ہاتھ سے گناہوں کی چیزوں کو پکڑتے ہیں، زبان سے گالی دیتے ہیں، زبان سے جھوٹ بول رہے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہیں، لیکن کھانا پینا ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ تو بزرگ نے کہا پھر میرے اور تمہارے روزے میں کیا فرق پڑا؟ نہ میرے روزے سے کوئی اجر ملے گا، نہ تمہارے روزے سے تم کو کوئی اجر ملے گا، ہمارا تمہارا روزہ تو برابر ہے نا۔ میں تو صرف کھا پی رہا ہوں اور گناہ سے بچ رہا ہوں، اور تم صرف کھانا پینا چھوڑ دیے اور گناہ کر رہے ہو، تو دونوں تو برابر ہو گئے اجر میں، نہ تم کو کوئی اجر ملا نہ مجھ کو کوئی اجر ملا۔ تو اس لیے دوستو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے یہ ایک حدیث کا مفہوم بھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھوکا اور پیاسا رہ کر گناہ کرنا نہ چاہیے، روزہ رکھے اور جھوٹ بولتا رہے، گناہ کا کام کرتا رہے اور زبان سے جھوٹی بات نکالتا رہے اور دن بھر بھوکا پیاسا رہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، اللہ کو اس کے ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ مَن لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّورِ فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَةٌ أَن يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ، کہ جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، گناہ کے کام کو نہ چھوڑے، اور جو جن چیزوں سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، اللہ کے رسول نے منع کیا ہے، ان کاموں کو نہ چھوڑے، اور دن بھر ایسے ہی بھوکا پیاسا رہے، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کو ایسے روزے دار کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنے روزے کی وجہ سے بھوکا پیاسا رہ رہا ہو، یعنی کھانا پینا چھوڑ دیا ہے، تو اللہ کو ایسے روزے دار کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہم صرف کھانا پینا چھوڑ رہے ہیں، لیکن گناہ جو اس مہینے میں کر رہے ہیں نا، جو 11 مہینے میں کر رہے تھے وہ بھی اس مہینے میں کرتے ہیں، تو بتائیے ہمارے روزوں پر کیسا اثر پڑے گا؟ ہم جب کوئی کورس کرتے ہیں دنیاوی تو ہم کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے کہ بھائی انہوں نے یہ کورس کر لیا ہے، ڈپلوما کر لیا ہے، انگلش اسپیکنگ کر لی ہے، کمپیوٹر کا کورس کر لیا ہے، فلاں کورس کر، یہ سرٹیفکیٹ ہے، ان کو مل گیا سرٹیفکیٹ، 2 مہینہ انہوں نے 2 سال انہوں نے یہ کورس کیا ہے، یہ سرٹیفکیٹ ہے۔ رمضان کا سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ بھائی رمضان آیا نا، اللہ رب العزت نے ہماری اس میں تربیت کی، اور اس کے بعد ہم کو اس کے ذریعے سے کیا سرٹیفکیٹ ملا؟ اللہ رب العزت کہتے ہیں اس کا سرٹیفکیٹ ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ، تم گناہ کے کام کو چھوڑ دو، جو گناہ کے کام تم رمضان المبارک سے پہلے کر رہے تھے، رمضان المبارک میں تمہاری ٹریننگ ہو گئی ہے۔ ٹریننگ ہوئی کہ نہیں؟ ٹریننگ ہوئی ہے نا بھائی، گناہ کا کام نہیں کر رہا بھائی، خوب زور کی پیاس لگی ہوئی، شدت کی پیاس لگی ہوئی ہے، حلق بالکل سوکھ رہا، کانٹا ہو رہا، گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نہیں دیکھنے والا، فریج میں ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے،
اور قسم قسم کے فروٹ بھی رکھے ہوئے ہیں، ایک ایک سے پھل رکھے ہوئے ہیں، پیاس بھی لگ رہی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے۔ صبح 4 بجے میں نے کھایا ہے سحری میں اور 2 بج رہے ہیں، اب تو اتنے دیر میں تو میں بھوکا ہو گیا ہوں، پیاس لگ گئی ہے، کیا کروں گا؟ کرسی پہ بیٹھ کے سوچ رہے ہیں، فریج میں ٹھنڈا پانی رکھا ہوا ہے، کتنا فاصلہ ہے، 2 قدم کا بھی فاصلہ نہیں ہے، لیکن ہمارے قدم اس فریج کی طرف نہیں بڑھتے، ہمارے ہاتھ اس فریج کی طرف نہیں جاتے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہمیں اللہ کا ڈر مانے ہیں۔ یہ اگر میں نے فریج سے بوتل لے کر پانی پی لیا میں نے، تو اللہ کے حکم کی نافرمانی کروں گا میں اور میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اللہ نے منع کیا ہے پانی پینے سے، میں اس لیے رک رہا ہوں۔ بتائیے، اللہ کے ڈر سے جو چیز حلال تھی ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ پانی پینا حلال ہے نا بھائی، پانی پینا حلال ہے، بیوی سے ملنا حلال ہے، کھانا پینا حلال ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے روزے کی حالت میں چھوڑ دی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اللہ رب العزت نے اس کو منع کیا ہے۔ اللہ رب العزت کے ڈر کی وجہ سے ہم نے اس کو چھوڑا ہے۔ تو جو چیز حلال تھی اللہ رب العزت کے منع کرنے پر ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ جو چیز پہلے سے حرام ہے، جھوٹ بولنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے نا، جھوٹ بولنا تو پہلے سے حرام ہے، گناہ کا کام کرنا پہلے سے ناجائز ہے، کسی کا دل دکھانا پہلے سے ناجائز ہے۔ جو چیز پہلے سے ناجائز اور حرام ہے ہم اس چیز کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، بتاؤ کیسا روزہ ہے؟ جھوٹ بول رہے ہیں، رمضان مبارک میں اتنا جھوٹ بولتے ہیں، تو جو چیز پہلے سے ہی غلط ہے ہم اس غلط کو نہیں چھوڑ پا رہے ہیں۔ جو چیز حلال تھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا، جو چیز غلط ہے اس کو چھوڑ ہی نہیں رہے، تو روزے کا کیا اثر ہوگا ہمارے اوپر؟ تو رمضان مبارک کا سرٹیفکیٹ گناہ سے بچنا، یعنی متقی بن جانا۔ اب رمضان مبارک گزر گیا، پتہ چلے گا کہ میرے اندر گناہ سے بچنے کی کتنی کیفیت پیدا ہوئی، یعنی میرا نفس کتنا میرے کنٹرول میں ہے، کتنا میں گناہوں سے بچ رہا ہوں، کتنا میں اللہ کی عبادت میں اپنے وقت کو صرف کر رہا ہوں۔ یہ رمضان مبارک گزرنے کے بعد پتہ چلے گا کہ میری رمضان مبارک میں کیا ٹریننگ ہوئی ہے اور میں نے رمضان مبارک کے کس حصے سے کتنا فائدہ اٹھایا۔ صرف ایسے ہی بھوکا پیاسا رہا، یا رمضان مبارک کی کچھ فیوز اور برکات میرے جسم کے اندر بھی آئے ہیں، میرے دماغ کے اندر، میرے دل کے اندر، میرے عضو کے اندر وہ آئے ہیں۔ اگر ہم گناہ سے بچ رہے ہیں رمضان مبارک کے بعد بھی، تو سمجھ لینا چاہیے کہ الحمدللہ رمضان مبارک میرا بہتر گزر گیا۔ لیکن اگر رمضان مبارک کے بعد بھی گناہ کا داعیہ دل میں پیدا ہو رہا، میں گناہ کی طرف آمادہ ہو رہا ہوں، تو پھر فکر کرنا چاہیے کہ میری ٹریننگ، میں نے کورس صحیح نہیں کیا رمضان مبارک، میں نے کورس نہیں صحیح کیا، جس طریقے سے کرنا چاہیے تھا وہ کورس میرا ہوا ہی نہیں۔ کمپیوٹر والا اگر اس 2 مہینے کا 3 مہینے کا کورس اگر اس کو سکھایا جائے، وہ وقت ایسے ضائع کرے اور اس کو سرٹیفکیٹ بھی دے دیا جائے اور اس کو کمپیوٹر پہ بیٹھا دیا جائے، تو چلا پائے گا؟ کیونکہ اس نے صحیح سے کورس ہی نہیں کیا ہے، اس کے پرزے کا، اس کے ایک ایک بٹن کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، کیسے چلائے گا بتائیے؟ اور رمضان مبارک کے اکرام میں سے یہ داخل ہے کہ جب مہمان آتا ہے نا تو ہم اس کو اچھے طریقے سے رخصت کرتے ہیں۔ ایسے ہی جب رمضان مبارک جانے لگے تو اس کے اکرام میں سے یہ چیز داخل ہے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے رخصت کریں۔ ہم اچھے طریقے سے رخصت نہیں، جیسے چاند نظر آیا اور اللہ رب العزت نے شیطان کی زنجیر کو کھول دیا، بس ہم خود ہی ایک شیطان بن جاتے ہیں۔ اب بازار میں جا کر چاند رات کے دن جتنی عبادت رمضان مبارک میں ہم نے انجام دی ہے، ساری کی ساری کو ضائع کر دیتے ہیں، بد نظری کر کے اور ایک ایک خرافات کر کے ہم ساری عبادتوں کو جو ہم نے انجام دیا ہے رمضان مبارک میں 1 سیکنڈ کے اندر اور 1 گھنٹے کے اندر سب برباد کر کے چلے آتے ہیں۔ چاند رات اس لیے نہیں ہے، یہ رمضان مبارک کے اکرام میں داخل ہے کہ رمضان مبارک جا رہا ہے، اس کو آپ الوداع کہو۔ مہمان کو الوداع کیسے کہتے ہو؟ مار کر، اس کو اچھے طریقے سے مصافحہ کر کے تھوڑی دور جا کر اس کو رخصت کرتے ہو۔
اور رمضان مبارک الوداع ہو رہا ہے، ہم گناہ کے اندر ملوث ہیں۔ رمضان مبارک الوداع ایسے ہوتا ہے، رمضان مبارک الوداع تو یہ ہے کہ ہم نفلیوں کو اس رات میں انجام دیں، نفل عبادت کریں، اللہ رب العزت سے رو کر دعا کریں کہ اللہ رمضان مبارک کا یہ مہینہ مہمان چلا جا رہا ہے، اور ہم نے جیسے اس میں جیسے عبادت کرنی چاہیے تھی، اس کا جیسے اکرام کرنا چاہیے تھا، اللہ ہم سے نہیں ہوا۔ اے اللہ، آپ اپنے فضل سے، اپنے رحمت سے ہی ہم کو اس کے برکتوں سے ہمیں مالا مال کر دیجیے، اور ہمیں آئندہ زندگی میں گناہ سے بچا لیجیے۔ یہ اکرام تھا اس کا، الوداع کہنے کا طریقہ تھا کہ رمضان مبارک جا رہا، میں اس طریقے سے اس کو الوداع کہوں۔ گناہ کی زندگی یہ بھی کوئی زندگی ہے؟ انسان گناہ کے اندر گناہ کی جا رہا ہے، اپنا پورے نامہ اعمال کو سیاہ کر رکھا اور سوچتا نہیں ہے کہ ایک دن مجھے قبر کے گڑھے کے اندر بھی جانا ہے، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس گناہ کے ساتھ میں اللہ کے سامنے کیسے حاضر ہوں گا؟ یہ گناہ والی زندگی بھی کون سی زندگی ہے جس میں اللہ کو ناراض کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کے زندگی گزار رہا ہوں؟ آخر کہاں بچ کر جائے گا انسان؟ گناہ کر رہا ہے، گناہ کر کر کے بھاگ کر کہاں جائے گا؟ دنیا میں اگر کوئی مجرم کوئی جرم کر دے تو حکومت کی نظر سے بچ سکتا ہے، کہیں بھاگ گیا، کوئی جرم کیا تھا، کوئی کچھ بڑے بڑے کرمنل جو ہے بھاگ جاتے ہیں، دوسرے ملک بچ جاتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی نافرمانی کر کے کہاں بھاگ کر جائیں گے؟ بتاؤ، کون سی جگہ دنیا میں ایسی ہے جہاں ہم بھاگ کر چلے جائیں اور اللہ کی پکڑ میں نہ آئیں؟ آخر ہمیں اللہ کے پاس ہی جانا ہے، اللہ ہی ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ تو ہم جب اللہ سے بھاگ کر کہیں جا نہیں سکتے تو پھر ہم اس کی نافرمانی کے ساتھ زندگی کیوں گزار رہے ہیں؟ کیوں اتنا گناہ کر رہے ہیں کہ ہمارا نامہ اعمال گناہ کر کر کے سیاہ ہو گیا؟ اور جس دولت اور جس روپے پیسے پر، جس کوٹھی مکان پر انسان کو غرور اور فخر ہوتا ہے، وہ تو ایک سیکنڈ کے اندر اللہ رب العزت چاہے تو وہ انسان سے چھین سکتی ہے، اور اگر نہیں چھینے گی تو موت تو اس نعمت کو، اس کوٹھی کو، اس بینک بیلنس کو، اس گاڑی کو، اس کو چھڑوا کر رہے گی۔ ایسا بھی کیا مرنا ہے کہ مرنے کے بعد لوگ ہم کو یاد نہ کریں؟ ایسی موت اللہ سے مانگیے کہ اللہ رب العزت ہمیں ایسی موت دے کہ ہمارے جانے کے بعد لوگ ہمیں یاد کریں، یار کتنا اچھا انسان تھا، اس کے رہنے سے کتنا فائدہ تھا، یہ چلا گیا تو کتنا نقصان ہو گیا۔ ایسے نہیں یار اچھا ہوا دنیا پاک ہو گئی، چلا گیا دنیا سے، ایسے نہیں۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرعون کے بارے میں فرمایا، کم ترکوا من جنات و عیون و زروع و مقام کریم، بہت ناز تھا فرعون کو، یہ نہریں جو جاری ہیں مصر کے اندر، جو نہریں بہ رہی نا، کہا یہ میری ہیں، یہ سارے باغات جو پھل کے لگے ہوئے ہیں یہ سارے کے سارے میرے ہیں، یہ دیکھو کتنے خوبصورت باغ ہیں، یہ سارے کے سارے میرے ہیں، یہ اتنی نعمتیں جو ہیں یہ ساری کی ساری میری ہیں۔ اللہ رب العزت نے کہا، جب فرعون غرق ہونے لگا تو اللہ رب العزت نے کہا، ہم نے فرعون اور آل فرعون کو اور فرعون کے لشکریوں کو جب پانی کے اندر ڈبو دیا تو پھر ان کی نعمت، ان کا مال، ان کی جائیداد کچھ بھی ان کے کام نہیں آئی۔ کم ترکوا من جنات و عیون، ان کے چشمے جو ان کے نیچے، ان کے محل کے نیچے سے بہ رہے تھے، سارے کے سارے چشموں کو بھی چھوڑ دیا انہوں نے، اور جو باغات تھے سارے کے سارے باغات کو چھوڑ دیا، جو نعمتیں اس کو میسر تھی ساری نعمتیں چھن گئی اس سے۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا، فما بکت علیہم السماء والارض، فرعون کے مرنے پر نہ تو زمین رویا اور نہ آسمان۔ موت ایسی ہوتی ہے کہ زمین بھی روتی ہے اور آسمان بھی روتا ہے، لیکن فرعون کی موت کے بارے میں اللہ رب العزت نے کہا کہ اس کی موت ایسی تھی کہ نہ اس کی موت پر زمین نے آنسو بہایا اور نہ آسمان نے کوئی آنسو بہایا۔ جب انسان نیک ہوتا ہے نا تو جس دھرتی پر عبادت کرتا ہے، جب وہ چلا جاتا ہے تو دھرتی، وہ زمین روتی ہے،
کہ یہ بندہ اللہ کا نیک تھا، میرے جسم پر یعنی میرے اوپر بیٹھ کر یہ اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا، وہ زمین کا وہ ٹکڑا اس کی جدائی پر آنسو بہاتا ہے، اور آسمان میں جو فرشتے نامہ اعمال اس کا پیش لے کر جاتے ہیں اس بندے کا، تو آسمان بھی اس پر فخر کرتا ہے کہ اس بندے کا اعمال نامہ کتنا اچھا آ رہا ہے، وہ آسمان بھی اس پر روتا ہے، آج اس کا اعمال نامہ جو نیکی کا تھا وہ بند ہو رہا ہے۔ تو ایسی موت نہیں کہ جس پر کوئی افسوس نہ کرے، ایسی موت مانگیے اللہ رب العزت سے، ایسی زندگی مانگیے کہ ہمارے جانے کے بعد لوگ یاد کریں یار اس کے جانے سے اس دین کا یا اس قوم کا اتنا نقصان ہو گیا۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ دوستو، میں نے کہا کہ اس طریقے سے نہیں غفلت میں گزاریں، اس کا اکرام کریں، اور خاص طور سے گناہوں کو چھوڑیں اس میں۔ اور اللہ کے رسول نے، میں آخری بات کرتا ہوں، کہا کہ اس رمضان المبارک کے مہینے میں 4 چیزوں کی کثرت کریں۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ 4 چیزوں کی کثرت اس رمضان المبارک کے مہینے میں کرنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے دکان پہ ہوں یا کہیں اکیلے بیٹھے ہوئے ہوں، مسجد میں ہوں اکیلے بیٹھے ہوں، تو ان 4 چیزوں کی کثرت انسان کو کرتے رہنا چاہیے۔ نمبر 1 لا الہ الا اللہ، نمبر 2 استغفار، نمبر 3 جنت اللہ رب العزت سے مانگے، نمبر 4 جہنم سے پناہ مانگے۔ یہ 4 چیزوں کی کثرت کرنا۔ اگر ان 4 چیزوں کو آپ ایک ساتھ ایک جملے میں ادا کرنا چاہتے تو میں آپ کو جملہ بتا دیتا ہوں عربی زبان کا، لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک نسألک الجنۃ ونعوذ بک من النار۔ یہ 4 جملے ہیں۔ لا الہ الا انت، اے اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، میری پیشانی صرف آپ کے آگے جھکے گی، آپ کے علاوہ کہیں نہیں جھکے گی، اور میں اپنے سارے گناہوں کی تجھ سے معافی مانگتا ہوں، جو گناہ مجھ سے ہوا ہے آپ اس کو معاف کر دیجیے، اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا میں ارادہ کرتا ہوں، اور اے اللہ میں آپ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور دوزخ سے میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں۔ یہ 4 چیزوں کی کثرت اس رمضان المبارک کے مہینے میں کریں۔ اگر یہ ایک ساتھ نہیں یاد ہو رہے ہیں تو الگ الگ یاد کر لیجیے۔ لا الہ الا اللہ کی کثرت کیجیے، استغفر اللہ پڑھیے، اور اگر پورا استغفار یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور اگر پورا نہیں یاد ہے تو کم سے کم استغفر اللہ کی تسبیح یاد کر لیجیے۔ اور تیسری تسبیح ہے اللہم انی اسألک الجنۃ، اللہم انی اسألک الجنۃ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں۔ اور چوتھی اللہم انی اعوذ بک من النار، اور نعوذ بک کہہ دیں گے تو بہت سارے لوگ شامل ہو جائیں گے۔ یہ اعوذ بک اور نعوذ بک جو ہے نا، یہ عربی کا صیغہ ہے، لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ جیسے وہ ایک صاحب نے پوچھا کہ نماز کے بعد دعا مانگی جاتی ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتی، تو کہتے ہیں کہیں کہیں لکھا ہوتا ہے اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک۔ عربی جملے ہیں، مطلب مخاطب کے اعتبار سے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو میں اپنے لیے مانگ رہا ہوں، کچھ ایسے ہیں، کچھ جملہ ایسا رہتا ہے، صیغہ ایسا رہتا ہے جس کو میں سارے لوگوں کو شامل کر دیتا ہوں۔ اب میں شامل کر دیا اللہم انی اسألک الجنۃ، اے اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتا ہوں، تو میں اپنے لیے مانگ رہا ہوں۔ اور اگر میں اس طریقے سے کہوں اس کو اللہم انا نسألک الجنۃ، اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں جنت کا، تو بہت سارے لوگ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو یہ صیغے کا فرق ہوتا ہے، کوئی غلط نہیں ہوتا۔ آپ نسألک بھی کہیں گے تب بھی آپ کے لیے ہوگا، اسألک کہیں گے تب بھی آپ کے لیے ہوگا۔ تو یہ 4 چیزوں کی کثرت اس رمضان مبارک کے مہینے میں کریں۔ اور آخری بات یہ کہ اس مہینے میں دوستو جتنا ہو سکے گناہ سے بالکل بچیں۔ دیکھیے میں نے کہا نا کہ بھوکا پیاسا رہنے سے اللہ کو کوئی حاصل نہیں، کچھ نہیں ملے گا، اللہ رب العزت کوئی اجر نہیں دینے والا اس کو۔ صرف بھوکا پیاسا رہنے سے ہمیں کوئی حاصل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ اس بھوکے پیاسا رہنے کے ساتھ ساتھ جب ہم نے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا ہے تو جو چیز پہلے سے حرام ہے، ناجائز ہے، ہم اس کو کیوں نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اعلان سن لیجیے رمضان مبارک کے تعلق سے ہے۔